السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیس ما برا ہے وہ، بیس مشترو جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے ساتھ، انفسہم اپنی جانوں کو، این یہ کہ یکفرو یہ کہ وہ کفر کریں، بما اس چیز سے، انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، بغین ضد کے ساتھ، این یہ کہ ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اللہ اپنے فضل سے، علی پر من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بہت بری چیز تھی۔ اب وہ کیا چیز ہے، کیا برا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے انہوں نے کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نصرت و امداد کے بجائے انہوں نے مخالفت کی اور دشمنی کی، اور اس سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لے لی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف حسد تھا، تکبر تھا۔ حسد کیا تھا، تکبر کیا تھا؟ حسد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم تھوڑی ہے، اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو اپنا فضل دینا ہے، یہ رسالت کس کو عطا کرنی ہے، وہ اپنا فضل و کرم جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ باغین ضد کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، ضد سے، این ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلی اپنا فضل یعنی رسالت، علی پر من جس پر یشاء وہ چاہتا، من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیوں نہیں آئے، اس ضد پر انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ تو ان کو جو اصل ناراضگی تھی وہ اللہ کے فیصلے پر تھی۔ اب ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو ہمیں اللہ پر اعتراض نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر۔ کیا مطلب ہے کہ غضب پر غضب کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ غضب، یعنی اللہ کا بہت زیادہ غضب نازل ہوا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ غصے ہوئے، کیونکہ بار بار وہ غضب الہی والے کام کر رہے تھے، غصے والے کام کرتے تھے۔ ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب تھا، غضب پر غضب، ایک تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب تھا، اب جو دوسرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ یا پھر ایسے کہہ لیں کہ پہلا جو غضب ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیغمبری نہ ماننے کا ہے، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہ ماننے کا تھا۔ یا پہلا غضب انہوں نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اس وجہ سے تھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر تھا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس چیز پر، انزل اللہ کے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر، انزل جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما جو کچھ وراءہ اس کے علاوہ ہے،
واہو الحق، اور حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی معاہم جو ان کے پاس ہے، کل کہہ دیجئے فالما پس کس لیے تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان اگر تم تھے مؤمنین ایمان لانے والے، مومن تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کس پر؟ قرآن پاک پر، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لے کر آئے ہیں انزلہ جو اتارا علینا ہم پر، یعنی جو تورات اتاری ہے ہم صرف اس پر ایمان لے کر آئیں گے، وہ یکفرون اور وہ انکار کر دیتے تھے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی کیا ہے؟ انجیل اور قرآن پاک، واہو الحق، اور حالانکہ وہ تو حق ہے، یعنی قرآن پاک حق ہے، وہ تصدیق کرتی ہے لما اس چیز کی وہاں جو تمہارے پاس ہے، یعنی کیا ہے؟ تورات ہے۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا تھا، یہودیوں کو کہا جاتا تھا کہ قرآن پر ایمان لے کر آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے، ہم صرف اسی پر ایمان لے کر آئیں گے، تورات اور انجیل پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس بات میں بھی جھوٹے ہیں، یہ تورات انجیل پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، یہ اس بات میں بھی جھوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے تورات انجیل پر بھی ان کا ایمان نہ رہا، گویا کہ یہ اپنے اس ایمان پر بھی جھوٹے ہیں، تورات انجیل پر ایمان لانے میں بھی جھوٹے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کل کہہ دیجئے فارم واپس کس لیے پھر تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ کے انبیاء کو، یعنی تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی پیغمبر آتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کہا اگر تم میں سے یعنی کوئی پیغمبر آتا تو اس کو یہ کہتے کہ ہم مان لیتے، اگر یہ بات تھی تو پہلے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ وہ تو تم ہی میں سے تھے، تو تمہارا تو تورات پر بھی ایمان درست نہیں ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا اجلا بچڑے کو معبود من بعد اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس یعنی کھلے معجزات لے کر آئے، روشن دلیلیں لے کر آئے۔ کون سے ہیں روشن دلیلیں؟ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا روشن ہو جاتا تھا، اور جو عصا دیا تھا وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، اور پتھر پر جب لاٹھی ماری وہ عصا ماری تو 12 چشمے نکل آئے، سمندر میں جب ماری تو راستہ بنا دیا، فرعون سے نجات دی، اور پھر من سلوہ اتارا۔ یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو تم نے پھر کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب تم خود بتاؤ کہ تورات اور موسیٰ پر تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ بس ہمارا تورات پر ایمان لانا ہی کافی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو اب تو تم تورات پر تمہارا ایمان لانا کہاں ہے؟ تم تو گویا کہ تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ من بعد اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو، جس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے وہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف تم چل پڑے ہو، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو بچڑے کی عبادت کرنا، بچڑے کو معبود بنانا یہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے دیا تم کو بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں اجلا بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، کل کہہ دیجئے بئس ما کیا برا ہے، یامرکم جو حکم دیتا ہے تم کو بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے مومن۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں، ان کی مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے طور پہاڑ کو سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، جب وہ ہٹ گئے تو پھر وہ مکر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لے کر آیا تھا، اور ان سے کہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو،
اس وقت تو اقرار کر لیا، لیکن جب جیسے ہٹایا تو پھر وہ منہ کر کے قالوا، انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سنا، واسینا، اور ہم نے نافرمانی کی، استغفر اللہ۔ جبکہ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے تھے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، جب ہم اللہ کا حکم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، اگر کوئی کام بھی آپ کو مشکل لگتا ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کیا کہ ہم نے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ وَأُشْرِبُوا، اور پلا دیا گیا، فی قلوبہم، پلایا گیا ان کے دلوں میں، اجلا، بچھڑے کی محبت۔ محبت جو ہوتی ہے یہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اور یہ محبت اور عقیدت بھی پانی کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے پانی پی کر ہمارا جسم سیراب ہو جاتا ہے نا، اسی طرح محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے نا تو پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ اور یہ جو محبت ان کے دل میں آئی، بچھڑے کی محبت، کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ غیر اللہ کی محبت دل میں کیوں آتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، جب ہم انکار کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر غیر کی محبت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم، کہہ دیجئے بِئْسَ مَا، برا ہے، یَأْمُرُکم، جو حکم کرتا ہے تم کو، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، مومن، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور ایمان کا انکار کرنا یا اللہ کا انکار کرنا یہ انسان کو برائی اور شر کی طرف لے جاتا ہے۔ کل، کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، دارو، گھر، آخرت، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، مخصوص، خالص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے۔ اس آیت میں ان کا باطل نظریہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر نبی بھیجے، انہیں اپنی نسل پر بڑا فخر تھا، اور کہتے تھے کہ آخرت تو ہماری ہے، جنت میں یہود ہی جائیں گے۔ پھر کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے۔ مباہلہ کیا؟ یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نبوت کا انکار کرتے ہو اور اللہ کے تم محبوب ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہودی اور مسلمان دونوں مل کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت دے دے، اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے، ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی نہیں کریں گے موت کی تمنا، بما، اس وجہ سے، قدمت، جو آگے بھیجائی دی ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا، بالظالمین، ظالموں کو۔ کہا کہ ہرگز نہیں یہ اس موت کی تمنا کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ تو اب یہ مرنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ تو آج ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے بھی اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اگر واقعی موت سے ہم ڈرتے ہیں تو پھر اس کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ مومن کے لیے آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص، زیادہ حریص، الناسی، لوگوں میں سے، علی حیات، دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم،
ان میں سے ہر ایک لو کاش یعمرو عمر دی جائے اس کو الف سنۃ 1000 سال وما اور نہیں ہوا وہ بھی مزحزحہ ان کو چھڑانے والی من العذاب عذاب سے ان یعمرا یہ کہ عمر دے دی جائے اس کو واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھتا ہے بما جو کچھ یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ کہ آپ ان کو ضرور پائیں گے بلکہ اور لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی زندگی یہی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہماری ہے، جنت میں ہم نے جانا ہے، اور عملی طور پر دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے، یودو چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک لو کاش عمر دے دی جائے اس کو 1000 سال عمر، حالانکہ جتنی بھی عمر ہو آخر مر جانا ہے۔ زیادہ عمر عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان کو جتنی بھی عمر دے دی جائے تو کہا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان کو جتنی بھی عمر دے دی جائے تو وہ ان کو عذاب سے نہیں چھڑوا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص، کہ مجھے اور زیادہ مال مل جائے، مجھے اور زیادہ عمر مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی بھی تمنا کرتا ہے، اور پھر اسی طرح عمر ہے، اگر 1000 سال بھی عمر ہو تب بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہ کہے گا مجھے اور عمر مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے برا وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ تو اپنے اللہ سے ملنے کی تیاری کریں، ہم نے بھی مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنے کی تیاری کریں۔ ہم نے جب کہیں جانا ہو تو ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اللہ سے ملنے کی تیاری کریں، سوچیں ہم کیا لے کر جائیں گے، اللہ کے پاس ہم کیا لے کر جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری صحابی آئے، سلام کیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول کون سے مومن زیادہ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ پوچھا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔